أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج اکتوبر 1971 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل انعام کی آیت 80 سے ہو رہا ہے۔ سلسلہ کلام مسلسل چلا آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے ضمناً پچھلے درس میں عرض کیا تھا، بات شرک اور توحید کی چلی آ رہی ہے۔ بنیاد ہے دین کی توحید۔ آج تو ہمارے سامنے دین ہی کا تصور نہیں، اس لیے دین کی بنیادیں یا اس کے اوپر اٹھی ہوئی عمارت کا بھی تصور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ توحید کا نام ہے ہمارے ذہن میں خدا کا ایک ماننا۔ کبھی آپ نے کسی سے یہ پوچھا بھی یا خود بھی سوچا کہ یہ ماننا معنی کیا رکھتا ہے؟ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، یعنی بس پھر معاملہ ختم، مانتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آج کر رہا ہوں، کبھی اس پہ غور کیجیے گا کہ ہم مانتے ہیں، اس کا کوئی اندر مفہوم نہیں ہے۔ یہ صرف بتوں کو پوچھتے ہیں، پھر بھی ہم سے کچھ ایک قدم تو آگے بات ہوئی، وہ کچھ کرتے ہیں، ہم تو فقط مانتے ہیں، لیکن صرف بھی ہم نے توحید سے ہمارے نزدیک ہوئی خدا کو ایک مان، اس کا کوئی عملی مفہوم نہیں۔ اور شرک کا مفہوم ہوا بتوں کا پوجنا۔ آپ کو پتا ہم نے اس کو یہاں تک ہی کیوں محدود رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم بتوں کو پوجتے نہیں، لہٰذا یہ اپنے آپ کو یہ فریب دینے کے لیے، سیلف ڈسپشن رکھنے کے لیے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، کیونکہ شرک کی تو ایک ہی چیز تھی جو ہم نے سامنے رکھی، بتوں کا پوجنا۔ ہم بتوں کو نہیں پوجتے، اس لیے ہم مشرک نہیں ہیں۔ اور اس میں کہا یہ تھا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ ان میں سے اکثر ان لوگوں کو دیکھو گے کہ جو خدا کو مانتے تو ہیں لیکن مشرک ہوتے ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، تو کہتا ہے اس کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔ تو نہ تو صرف خدا کو مان لینے سے توحید پرست ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے باوجود مشرک ہوتے ہیں، اور نہ ہی صرف بت پرستی کا نام ہے، اس لیے تو بت کو مسلمان نے کر پوجا نہیں۔ یہ خدا کو ایک ماننے والے مشرک ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا نا کہ بات کچھ اس سے الگ ہے۔ یہ ہم نے ہی اپنے آپ کو فروغ دینے کے لیے ایک تصور توحید کا اپنے ذہن میں کام کیا، خدا کو ایک مانتے اور شرک کا ایک تصور سامنے رکھا، بتوں کو پوجتے ہیں، لہٰذا ہم مشرک نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا خدا کو ماننے والے مشرک، بڑی اہم چیز۔ توحید میں قرآن نے جو اسوہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے، جو نمونہ پیش کیا ہے زندگی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور یہاں گفتگو ہو رہی ہے ان کے نظریہ توحید کی، ان کے تصور توحید کی۔ اس کے لیے مجھے چند لفظوں میں کچھ تھوڑی سی فلسفیانہ بات کرنی پڑ گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں عام فہم الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو ذرا زیادہ غور سے سنیے گا۔ وہ جسے مارکسزم آج کل کہتے ہیں، عام طور پر کمیونزم اسے کہتے ہیں، ان کا ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ ہے جس کا بانی جرمن کا ایک فلاسفر ہیگل، جس کا شاگرد
مارکس. ان کا فلسفہ یہ ہے، ہیگل کا تو فلسفہ یہ ہے کہ کوئی تصور، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی فکری چیز، جسے انگریزی میں یا فلسفے کی زبان میں آئیڈیا کہتے ہیں، ان میں کوئی شے غیر متبدل نہیں ہے. ہر چیز بدلتی رہتی ہے، تغیر پذیر ہے. کہتا ہے کہ چینج ہے، تغیر ہے، جس پہ سارا دار و مدار ہے اس کائنات کا. اور وہ جتنے تصورات، فکر انسانی یا یہ نظریات زندگی، عقائد جنہیں آپ کہتے ہیں، آئیڈیاز جو آتے ہیں، کوئی بھی غیر متبدل نہیں ہے. ہر آن بدلتے رہتے ہیں. آپ اسی حد تک اس فلسفے کو چلیے، آگے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. اس کا یہ شاگرد تھا مارکس. اس نے کہا کہ سوال آئیڈیاز کا، تصورات کا نہیں ہے، بلکہ کائنات کی کوئی شے غیر متبدل نہیں. ہر چیز میں ہر آن تغیر واقع ہوتا ہے. یہ چیز جو اس نے کہی ان دونوں نے کہ تغیر ہے ہر چیز کے اندر، یہ ایک واقعہ ہے تھوڑی سی ایکسیپشن کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے، ہر شے میں تغیر واقع ہوتا ہے. یہ آج کی آپ کے ہاں کی انسان سے متعلق جو سائنس ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر سانس میں انسان کے اندر کروڑوں سیلز جرثومے ہیں جو تلف ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے جرثومے بنتے رہتے ہیں. یہ سلسلہ تغیر و تبدل، چینج اینڈ سبسٹیٹیوشن، یہ ہر سیکنڈ میں، ہر سانس میں جاری رہتا ہے. اور وہ تو اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ تقریباً 3 سال کے بعد یہ انسان کا سارا جسم نیا ہو جاتا ہے، پہلے میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. جتنے بھی یہ بنا ہوا سارا ان سیلز کا ہے، یہ فنا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بنتے رہتے ہیں. تو وہ چینج جو ہے وہ کتنا اہم ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی شے بھی یہاں، نہ کوئی تصور ہیگل کی روح سے، نہ کوئی شے مارکس کی فلسفے کی روح سے، کہ جو غیر متبدل. اب انسان یہ سوچئے کہ انسان نے اس کائنات میں کن چیزوں کو اپنے سے بڑا سمجھا. ابتدائی زندگی میں جب ابھی اس کا علم بڑا محدود تھا، فطرت کی قوتوں سے ناآشنا تھا، اور یہ اپنے آپ کو بالکل بے کس، بے بس، نہتھا، کمزور، ضعیف پاتا تھا. تو نیچر کا ہر فینومنا، فطرت کی ہر قوت، اسے یہ اپنے سے بالا سمجھتا اور انہیں یہ اب دیوی دیوتا بنا کے ان کے سامنے جھکتا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہاتھ جوڑ گڑ گڑا کر اس کے سامنے سجدے کر کے، بجلی چمکی یہ سجدے میں گیا، بادل گرجا یہ ڈنڈوت بجالا، بارش ہوئی اس نے اسے اندر دیوتا تھا. بہت بڑے بڑے دریا، یہ گنگا جمنا، یہ اسی زمانے کی مائیاں بنی ہوئی ہیں. ان کے ہاں تو یہ بہت بڑا، کہیں انہوں نے درخت دیکھا بڑ کا یا پیپل کا، اسے دیوتا بنایا. شیر دیوتا، سانپ دیوتا، آگ دیوی. اس لیے کہ ان چیزوں کو وہ اتنا غالب سمجھتا تھا کہ یہ ہر آنے سے فنا کرتی چلی جاتی تھی، تباہ کرتی چلی جاتی تھی. علاج اس کا بھی ان کے پاس تھا نہیں، ذہن میں نہیں آتا تھا. تو اس نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ قوتیں مجھ سے بہت زیادہ بڑی طاقتور ہیں، ان کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ ہے ابتدائی تصور جو ورشپ کا آیا ہے انسان کے ذہن میں، پرستش کا تصور آیا ہے. گڑ گڑا کے کسی کے سامنے جھک کے سجدہ کر کے ہاتھ جوڑ کے راضی کرنا، ہے اندر دیوتا یہ نہ کرنا، ہے اگنی مائی مجھے بچا لینا. یہ دیکھتے ہیں خوف، اس پہ غور کیجیے گا. جو لفظ ہے خوف، اور خوف کو دور کرنے کے لیے جھکنا، گڑ گڑاہٹ، راضی کرنا.
کیونکہ مقابلے کی تو قوت ہے نہیں، اور جس کے مقابلے کی قوت نہ ہو آپ سمجھتے ہیں اس کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ قوت والا سمجھ کے اس سے ڈرنا اور اس کا علاج ہاتھ جوڑ کے اس کی پرستش کرنا، یہ ہے ابتدائی تصور جو انسان کے ذہن کا ہے، خوف اور خوف کو دور کرنے کے لیے پرستش، یہ ہے جو تصور انسان نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا چلا آ رہا۔ قرآن کریم آیا، ایک فکرے میں بار بار دہرایا کرتا ہوں کہ قرآن نے آ کر ایک بنیادی کام یہ کیا کہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کر۔ یہ بات انسان سے شروع ہوتی ہے، خدا سے نہیں، جو آگے بات آتی ہے۔ اس نے انسان کو اس کے اپنے مقام سے آشنا کرا۔ وہ مشہور وہ جو کہانی ہے کہ ایک شیر کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی کسی طرح سے بھیڑوں میں آ ملا، اسی میں اس نے پرورش پائی، وہ بھی انہی کی طرح ممیاتا پھرتا تھا جنگلوں میں، کہیں سے اس نے شیر کی آواز سنی تو جیسے بھیڑیں بھاگتی تھی وہ بھی بھاگ اڑتا تھا، وہ بھی سر چھپا کے بیٹھ جاتا تھا، بھیڑی اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ تو اس کے لیے ایک شیر نے دیکھا کہ ہمارے جیسا ایک شیر کا بچہ ہے، کیفیت اس کی یہ ہے کہ بھیڑ بنا ہوا ہے، اور اگر شیر کی دھاڑ سنتا ہے تو بھیڑوں کی طرح وہ بھاگ اڑتا ہے اور وہ سر دے دیتا ہے کہ جھاڑی میں، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اسے ہو کیا گیا؟ تو اس کا کوئی استاد تھا، اس نے بات سمجھائی، اس نے کہا اسے پتہ نہیں کہ میں شیر ہوں، وہ بھیڑ سمجھتا ہے، اس کا علاج ہم کرتے ہیں۔ وہ گیا اور اس نے جا کے جھٹ سے جھپٹا مارا، وہ بھیڑ تو تھی، جو شیر کا بچہ تھا، اس نے جھپٹ دیا اور اس کو وہ کھینچتا ہوا لے آیا۔ پانی کا ایک شفاف چشمہ تھا جس میں سے عکس نظر آتا تھا، اس شفاف چشمے پہ خود بھی کھڑا ہو گیا، ساتھ اس کو بھی کھڑا کیا، اور اس کے اندر جو اس نے تصویریں دیکھی تو اس سے پوچھا کہ ان دونوں میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو شیر ہوں نا، کہنے کہ ہاں، تو جب دونوں میں فرق نہیں آتا تو بھی شیر ہے۔ اس کو جو کچھ وہ تھا اس کا عکس دکھا کے اسے بتایا کہ یہ ہے تیرا مقام، اور دوسری ہی آن میں جہاں یہ شیر جو تھا جھپٹا بھیڑوں کے اوپر، وہ بھی ساتھ اس کے مل کے جھپٹا بھیڑوں کے اوپر، ایک ثانیے میں یہ بھیڑ سے شیر ہو گیا۔ شیر تو تھا، اپنے مقام سے واقف نہیں۔ قرآن نے کیا یہ آ کے کہ یہ جو انسان نے اپنے آپ کو بھیڑ سمجھ رکھا تھا، اسے یہ صاف و شفاف چشمے کے اوپر لے گیا اور اس کے عکس میں اس کو دکھایا کہ تو حقیقت میں یہ ہے۔ یہ ہے جی ساری بات جو قرآن نے کی۔ کہا اس سے یہ کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، خواہ اس صفحۂ ارض پہ ہو یا باہر کے اجرام فلکی میں ہو، کہیں بھی کوئی شے بھی ہو، وہ تیرے تابع تسخیر ہے۔ سارے ملائکہ آدم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی جھلک میں جو اس نے پانی کے اندر اس کو دکھایا، اس کا چہرہ، اس کو کس مقام سے کہاں پہنچا دیا؟ یہ ساجد تھا، اسے مسجود بنا دیا۔ یہ کائنات کی ہر قوت سے ڈرتا تھا، اس کے سامنے جھکتا تھا، اپنے آپ کو اس سے بہت زیادہ ذلیل سمجھتا تھا۔ اسے اس کے مقام خیش سے جو آگاہ کیا تو ایک ہی ثانیہ میں یہ تمام کائنات کی اشیاء کا مسخر کرنے والا ہو گیا۔ یہ گنگا، جمنا، باڑ اور یہ پیپل، یہ ناگ اور یہ شیر، یہ اگنی اور یہ بادل، یہ تو شاید کچھ نہیں ہے، اس نے تو کمندیں ڈال دی چاند سورج کے اوپر۔ یہ سب کو ہے قرآن کریم۔ اس سے پہلے انبیاء کرام کی رسالت سے بھی تعلیم آیا کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں کہیں، اس لیے ہم خدا کی وحی کی جب مثال پیش کرتے ہیں تو قرآن ہی کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہے وہ وحی جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ وحی نے آئینہ دکھایا انسان کو، اور اس میں اس کا حقیقی مقام اس کے سامنے، اور پہلا مقام اس کا یہ تھا کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے تجھے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ باقی رہے انسان انسان کے سامنے، اس نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التکریم ہے، اس لیے کوئی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان کو اپنے سامنے جھکائے، اور جو ہی انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکا مشرک ہو گیا، شرک کھا گیا۔
فطرت کی قوتوں کو تو یوں مسخر کر کے ان کا اس سے مسجود بنا دیا. یہ آدم کو جو ملائکہ جھکے ہیں سامنے، بات کیا ہے؟ یہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا گیا اور باقی رہے انسان. یہی دوسری چیز تھی نا جو دنیا کے اندر چلی آ رہی تھی. ایک فرعون بنا ہوا ہے، اس کا معصوم بنا ہوا ہے. ساری تاریخ اس کی اسی چیز کی ہے. اس کے متعلق اس نے کیا کہہ دیا؟ ہر انسان کا بچہ یکساں طور پہ واجب التکریم ہے. جیسے ہر شیر کا بچہ پیدائشی اعتبار سے شیر ہوتا ہے، آدم کا بچہ پیدائشی اعتبار سے آدم ہوتا ہے. اس نے آدم کی وہ تعریف کرائی اور اس کے بعد انہیں بنی آدم کہا. اسی آدم کے بیٹے جو اس کائنات میں سب سے اونچا ہے وہ سارے یکساں. تو سوال ہی ختم ہو گیا. وہ ان سے نیچے ان کے سامنے جھکنا جو تھا تذلیل انسانیت، یہ برابر کے بعد جو ہیں ان کے سامنے جھکنا، یہ وجہ تحقیر انسانیت. کبھی کوئی اپنے برابر والے کے سامنے نہیں جھکتا. آپس میں تعاون ان کا ہوتا ہے، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں. جھکنے والی بات نہیں ہوتی. کوئی سی ایس پی اپنے آپ کو دوسرے سی ایس پی کا معصوم نہیں سمجھتا. یہ دو باتیں اس نے کہی. اب وہ آیا فلسفیانہ طور پہ سمجھانے کے لیے. عجیب کتاب ہے عزیزان مان. یعنی یہ جو بات میں نے سمجھائی، دیکھا عام سطح پہ کیسے سمجھ میں آتا تھی، لیکن وہ ایک فلسفہ بھی تو چلا آ رہا ہے. یہ ارباب فکر کے لیے بھی تو کتاب ہے، ارباب علم کے لیے کتاب ہے. علم کی بارگاہ کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ یہ ٹھیک ہے، کائنات کی ہر شے میں تغیر آتا چلا جائے، ہر آن تغیر آتا چلا جائے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں جو تغیر پذیر نہ ہو. بات یہاں سے شروع کیجیے اور آگے میں تغیر کی مثالیں قرآن کی دوں گا. بڑی اہم چیز ہے عزیزان ایمان. میں نے عرض کیا نا کہ اس دور میں جو مارکسزم کا فلسفہ ہے وہ چھایا ہوا ہے اس وقت ذہنوں کے اوپر کہ ہر شے تغیر پذیر. دیکھیے تو صحیح، ایک توحید پرست جو ہے وہ کہتا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن کہہ رہا. کہا انہوں نے یہ کہ یہ ہے ستارے. وہی پہلے دور کا انسان جو چاند، سورج، ستارے، دھرتی، ماتا، ان سب کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا نا. یہ وہ دور ہے نا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے جس کے سامنے جھکنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا یہ ہے جو تم کہتے ہو کہ اس کے سامنے مجھے جھکنا چاہیے، ذرا انتظار کرو. اور اس کے بعد پہلے وہ دھندلا سا ہوا. وہ جو تبانیاں اس میں تھی، رخشندگی تھی، چمک تھی اتنی بڑی، وہ کم ہوئی، ماند پڑی اور اس کے بعد وہ غروب ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ اس میں چینج آیا، اس میں تغیر آیا. اور انہوں نے کہا کہ لا احب العاصلین. عاصل کے معنی یہ ہیں کہ جو ایک وقت میں نہایت رخشندہ اور چمکدار ہو، دوسرے وقت میں دھندلا جائے، تیسرے وقت میں سامنے ہی نہ رہے. چینجز جس کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں. کہا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر چینج آتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. قرآن کے دو اور مقام ہیں جن کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. سورہ الرحمن، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر. اب یہاں آئی وہ بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کا غلط ترجمہ بات کہیں سے کہیں پہنچا دے. کہیں بھی آپ دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کو نظر آ جائے گا. کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ایک دن آخر میں جا کے فنا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں ابدیت تو ہے نہیں، ایسی خدا کی ابدیت ہے، اس کو تو چھوڑ دیجیے. قرآن نے خود کہا ہے الی اجل مسمى، یہ سارا کارگاہ کائنات چل رہا ہے ایک مدت کے لیے. وہ بات نہیں. قرآن کریم میں لفظ وہاں جو انہوں نے عاقل کہا، یہاں فانن کہا. اور تیسرا مقام وہ ہے یہ ہے جی 55/27، 55/27. فانن کا لفظ لکھیے. سورہ قصص میں 28، 28/88، 28/88. کلو شیء ہالک، اس کا ترجمہ بھی آپ کہیں دیکھیں گے وہ یہی کہے گا کہ ہر شے آخر میں ہلاک ہو جانے والی ہے، تباہ ہو جانے والی ہے، ختم ہو جائے گی. ہر شے بالآخر ختم ہو جائے گی. گویا جسے یہ کائنات کا انجام کہتے ہیں یا اس کے متعلق یہ کہ بالآخر یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہاں عربی جاننے والے احباب اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ عاقل ہو
یا فانن جو قرآن نے کہا یا حالکن جو کہا ہے، یہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں عربی زبان میں، یہ ہیں ہی فاعل ان کے وزن کے. اور اس زبان میں بڑی عجیب سائنٹیفک لینگویج ہے عزیزان من. اس زبان میں اس میں فاعل کو جب تک خاص طور پر فیوچر یا مستقبل کے ساتھ مخصوص نہ کر دیا جائے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ کچھ ہو رہا ہے. جب خدا کو عالمن کہا جائے گا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ وہ کبھی اس کا علم رکھے گا، اس معنی ہے کہ اب بھی اسے علم ہے اس چیز. جب خدا نے کہا تھا نا انی جائلن فی الارض خلیفہ، تو جائلن فاعل کے وزن کے اوپر ہے. اس کے یہ معنی نہیں تھا کہ میں بناؤں گا، تو یہ تھا بنا رہا ہوں. یعنی حال میں بھی وہ چیز واقعہ ہو رہی ہوتی ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ صیغہ فاعل کے وزن کے اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لفظ جو استعمال قرآن نے کہا ہے وہ کیا تھا لا يحب العافلین، عافل فاعل کے وزن کے اوپر، جس میں ہر آن تغیر واقعہ ہو رہا ہے. کل من علیہ فان، وہی ہے صیغہ. فنا کے معنی بھی معدوم ہو جانا نہیں، بقا کے مقابل میں یہ لفظ آتا ہے. بقا کے معنی ہوتا ہے غیر متغیر، اور فنا کے معنی ہوتا ہے جس میں تغیر آ رہا ہو. ہر شے یہاں کی فانن، ہر آن اس میں تغیر آ رہا ہے. کل شیء حالکن، وہی صیغہ ہے. چیزاں نے مان، یہ تو عجیب سے ہر شے میں، ہر آن، ہر ثانیے، ہر سانس میں ہلاکت واقعہ ہو رہی ہے، اور اس میں پھر تخریب اور تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. ہر آن اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں سے پھر تعمیری پہلو جو ہے اوپر ادھر. جہاں یہ تقریبی پہلو غالب آ جاتا ہے وہ شے جو ہے اس وہ معدوم ہو جاتی، معدوم نہ کہیے وہ نہیں رہتی. تعمیری پہلو غالب رہتا ہے تو وہ باقی رہتی ہے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے کائنات کی ہر شے میں سلسلہ تغیر، وہ آخر کے لفظ میں ہو، وہ فانن کے لفظ میں ہو، وہ حالک کے لفظ میں ہو، ہر شے میں تغیر. اور اصول یہ اس نے دیا کہ کوئی تغیر پذیر شے ایسی نہیں ہے کہ جسے آپ خدا مانیں، اپنے سے بڑا مانیں. کائنات کی ہر شے میں تغیر، انسان کے اپنی ذات میں تغیر، اپنے آپ میں تغیر، ذات میں. کہا یہ کہ جس میں تغیر آتا ہے، جو فانن ہے، جو حالکن ہے، جو عافلن ہے، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا، مجھ سے بڑا نہیں ہوتا. اب وہ جو میں نے کہا تھا نا ایکسیپشن ہے، یہ تو وہ چیز ابھی تک میں نے کہی جو ہیگل بھی کہتا ہے، جو مارکس نے بھی کہی ہے، جو آج کا فلسفہ کہتا ہے، اسے سب تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو ہم آگے جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ. کل من علیہ فان، ہر شے میں ہر آن تغیر واقع ہوتا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ فنا کے مقابلے میں بقا کا لفظ یہ ہے، یہ جب کا وہاں سے فعل ہے. فنا کے معنی، فانن کے معنی ہر آن جس میں تغیر آ رہا ہے. لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس میں جو تغیر آشنا نہیں ہے، اس میں تغیر واقع. یہاں سے ہم الگ ہٹ گئے اس فلسفے سے، وہ فلسفہ خالص مادیت کا رہ گیا. حالکن میں اس نے کہا کل شیء حالکن الا وجہہ. دیکھا یہ اللہ ایک شے ایسی ہے جس کے اندر تغیر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آفل کے متعلق کہا کہ لا يحب العافلین، نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، میرا جیت نہیں رچتا ان کے اوپر. تغیر پذیر شے جو ہے میں اس کو نہیں بڑا سمجھ. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں تو اپنی توجہات کا رخ اس ذات کی طرف کروں گا جو اس سارے سلسلے کو جو تغیر پذیر ہے، اسے بھی وہ عدم سے وجود میں لانے والی ذات ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ تو تغیر آشنا ہوئی. وما انا من المشرکین، یہاں لفظ کسی تغیر پذیر شے کو اپنے سے بڑا سمجھ لینا یہ شرک. کسی شے کے متعلق یہ کہنا کہ وہ تغیر پذیر ہے ہی نہیں اس کائنات کے اندر، یہ کفر ہے. میٹیریلزم ہے، مارکسزم ہے. ایکسیپشن نہ اس میں یہ جو اللہ نے کیا ہے، وہ اللہ سے پہلے تک جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی کچھ قرآن کہہ رہا ہے. کل شیء حالک، کل من علیہ فان، عافل. ٹھیک ہے،
وہ اللہ پہ نہیں آتا، اور جب تک لا کے ساتھ یہ اللہ نہیں آتا تقریب ہی تقریب ہوتی ہے۔ لاؤ اللہ برگو سازے کائنات، خود انسانی جسم یہ سسٹم کے اندر اگر لا ہی لا وہ ہو، یعنی ہر آن وہ جو سیلز ہیں وہ فنائی ہوتے رہیں، تباہی ہوتے رہیں، ختم ہی ہوتے رہیں، اور اس کی جگہ تعمیری سلسلہ اللہ کا نہ ہو تو یہ ختم ہو کیا ہی نہیں ہے اللہ۔ اب اس سارے ان کے فلسفے میں ہم جہاں سے الگ ہٹے ہیں وہ اس اللہ سے الگ ہے کہ نہیں، ایک ذات ایسی جس میں تبدیلی نہیں۔ یہ تو ساری چیز کہی اس نے اس سارے کائنات کے متعلق۔ اب جہاں تک انسان کا تعلق ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ہیگل نے کہا تھا کہ کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی آئیڈیا ایسا نہیں ہے کہ جس میں تغیر نہ آتا ہو، ہر آن اس میں تغیر آتا چلا جائے۔ قرآن نے کہا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، خدا کے دیے ہوئے نظریات زندگی وہ ہیں جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہیگل کے فلسفے کے بعد بھی اللہ، مارس کے فلسفے کے بعد بھی اللہ، اور یہ اللہ ہے جو دین تک ہمیں دے جائے۔ صرف خدا کے متعلق اگر یہ مانا جائے کہ اس میں چینج نہیں ہوتا، تغیر نہیں ہوتا، وہ کہیں ہے ماننا، میں نے لفظ یہاں استعمال کیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صرف یہ چیز ہے کہ کائنات کا یہ جو میٹیریل سلسلہ ہے اس سے ایک چیز کی ایکسپشن آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق کہاں جا کے پڑتا ہے؟ جہاں آپ نظریات زندگی میں سے کسی کے متعلق یہ سمجھیں، کہیں کہ یہ غیر متبدل ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتی، لا مبدل لکلمات اللہ، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، مکمل ہو گئے، کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اصل چیز ہے لا مبدل لا تبدیل لکلمات، یہ غیر متبدل ہے، ان میں چینج نہیں آ سکتا۔ اور یہ کلمات اللہ، یہ قرآن کے دیے ہوئے اصول حیات، یہ ہے جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خدا سے ماننے والی بات جو میں نے عرض کیا تھی نا، اس کی نہیں۔ یہ جو خدا نے دیا ہوا یہ ضابطہ زندگی، یہ اصول حیات، یہ ہدایت رہنمائی جو ہے، اس کے متعلق یہ چیز کہ یہ غیر متبدل ہے، اس میں چینج نہیں آتا۔ ہیگل کا فلسفہ یہاں غلط ہے، مارس کا فلسفہ وہاں غلط ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جس میں چینج نہیں، ہیگل کا فلسفہ یہاں ہے، اور یہاں سے ایک انسان مومن ہوتا ہے، ایمان لانے والا، یہاں سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں۔ اس لیے توحید کے معنی ہے ایک شے اس جیسی دوسری نہ ہو۔ یہ جو غیر متبدل ہستی ہم نے کہا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ جسے خدا کہا جاتا ہے، دو نہیں، اسے کہتے ہیں توحید۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، یہ صرف قرآن کی وہی ہے کہ جو غیر متبدل ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں جو غیر متبدل ہو، یہ توحید ہے ہمارے لیے۔ اب آپ نے سمجھا کہ توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کسے کہتے ہیں۔ یہ تھی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو عملی تعلق ہے توحید کا، وہ ہم سے کیا ہے؟ یہی سورہ قصص کی آیت جو 88 ہے، 28/88، 28/88، اسے پھر سامنے لائیے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ کوئی ایسی ہستی نہ شامل کرو جسے تم اپنے سے بڑا تصور کرو۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں کائنات کے اندر ایسی سوائے اس کے، ان کی نفی کر کے اس کا اس بات کرتا چلا جا رہا ہے الا ہو۔ کیوں نہیں یہ ایسی بات، اور کیوں وہی ہے ایسا جیسا کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کل شیء حالق الا وجہ، ہر شے تغیر پذیر ہے، صرف اس کی ذات ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے۔ اچھا جی، وہی لفظ کوٹڈ، مان لیا، کہا مان لیے والی بات نہیں ہے۔ لہ الحکم، حکومت تمہارے اوپر صرف اس کی ہو سکتی ہے، یہ ہے تب اتنی سی بات جو ہے مان لیا، ہوتا کیا ہے؟ اس خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ فلسفیانہ بات چلی آ رہی تھی جو نا، میں کہہ رہا تھا
کہ تغیر پذیر ہے ہر شے کائنات کی ہر تصور، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو تغیر پذیر نہیں ہے، خالصتاً فضلی ہے نا بات کی، جسے یہ شخص شرک سے کہتا ہے، کس طرح کس انداز میں بات کہا جاتا ہے۔ فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کے کیا معنی ہے؟ اسلم لرب العالمین، ہم خدا کے بتائے ہوئے ان کلمات کے سامنے جھکتے ہیں۔ مسلم کے معنی یہی ہوتا ہے، ماننا نہیں، صرف وہ بات رہی، ماننا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ذہن کی تطہیر بھی نہایت ضروری ہے، یعنی فکری طور کے اوپر بھی کوئی باطل نظریہ زندگی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، بالکل صداقت ہونی چاہیے، وہی ضروری، لیکن اس سے انسان کی عملی زندگی جو ہے جب تک اگلا قدم نہ ہو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگلا قدم یہ ہے کہ وہ انا اول المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا اول المسلمین، یہ ماننے کے بعد کہ ہر شے حاصل ہے خدا کی ذات کے سوا، یہ مان لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے ماننے میں۔ انا اول المسلمین، یہ تین لفظوں کے اندر بھی میں کیا کہوں، کیا کیا چیزیں وہ کہہ جائیں۔ سب سے پہلا اس پیغام کو دینے والا، پیغام کا دینے والا جب تک اس پیغام کے سامنے خود نہیں جھکتا کوئی اس کی بات نہیں مانتا، اول المسلم۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہاں مسلمین جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ اس لیے کہ مذہب انفرادی چیز ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا مانتا ہوں میں خدا کو واحد مانتا ہوں، ایک فرد اپنے طور پہ جنگل میں بیٹھا ہوا، غار میں بیٹھا ہوا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا، دریا میں کھڑا ہوا، وہ مذہب کی جتنی بھی ریاستیں آپ کے یہاں کی ہیں انفرادی ہیں، لیکن یہ جو ہے خدا کے دین کے سامنے جھکنا یہ انفرادی نہیں ہے، یہ جماعتی چیز ہے، یہ اجتماعی چیز ہے، یہ نظام ہے زندگی کا جو مل کے بنتا ہے، اس لیے انا اول المسلمین کہا۔ اللہ اکبر، میں اکیلا ہی اگر مسلم رہوں گا ساری عمر تو کچھ بات نہیں بنے گی۔ اب میرا اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ ایک جماعت کی تشکیل، اسی لیے اسے کہا گیا یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم۔ اگلا فریضہ عائد ہو گیا پہلا مسلم ہونے کے بعد۔ اب ہم آہنگ ساتھی ڈھونڈ، اجتماعی چیز اس کیا ہے، کہے کے لیے لہ الحکم، یہ ہے عملی نتیجہ توحید کا، لہو صرف اسی کا ہو۔ انفرادی طور پہ تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا، جنگل میں بیٹھا ہوا، غار میں بیٹھا ہوا ایک فرد ہے، وہ وہاں گناہ ہی نہیں کر سکتا، ثواب کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، فریب ہے اپنے آپ کو دیے چلے گا، یہ پن کے کام ہو رہے ہیں، آتما جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، پرماتما قریب آ رہا ہے، قرب الہی ہو رہا ہے، روحانیت جاگ رہی ہے، اپنے ذہن کے تصورات ہیں، چلا جائے۔ لہ الحکم، حکومت قائم ہوگی اس کی، پھر یہ ذہنی بات ہوگی۔ عملاً یہ کیا چیز ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہم نے یہ جو نازل کیا ہے ضابطۂ حیات، جو اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ وہ انا اول المسلمین کی بات یہاں آ گئی۔ اب یہ تو ایک فرد نہیں کر سکتا، یہ ایک جماعت کرے گی۔ یہ ہے توحید عزیزان مان، اور یہ ہے شرک، کائنات کی کسی شے کو انسانوں سمیت ایسا سمجھنا کہ ان کے سامنے جھکا جائے، یہ شرک۔ شرک سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، یہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے، ان اشیاء کو وہ جو ان کا اصل مقام ہے اس سے اونچا لے جاتا ہے، اور خود اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ ظلم جو ہے ابھی آتا ہے، میں نے اس لیے کہا کہ ابھی آپ کو سمجھا دوں۔ میں نے یہ کہا یہ ہے کہ اشیاء کائنات یا خود انسانوں کو ان کے مقام سے اونچا لے جانا یہ شرک ہے، اور اس کا فطری لازمی نتیجہ، نیچرل اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ انسان پر اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ کسی شے کا اپنے اس اصلی مقام پہ نہ رہنا جہاں اسے رہنا چاہیے،
خواہ وہ اس سے اونچا آپ کر دیں خواہ اس سے نیچا کر دیں، اسے ظلم کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم دنیا کے اندر شرک۔ شرک کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھنا۔ اشیاء کائنات ساری تمہارے تابع تذکیر ہے، ان کو اپنے ساتھ دیوی دیوتا سمجھنا چاہیے۔ سارے انسان یکساں طور پہ واجب التکریم ہے، کسی ایک کو اپنے میں سے اتنا بڑا سمجھنا اس کے سامنے جھک رہا ہے۔ یاد رکھیے اس کے جو جوہر ہیں، اس کے جو ورچوز ہیں، اس کی بنا پہ اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم وہ اور شے ہے۔ کُلٍّ درجات مما عملوا قرآن کہتا ہے۔ یاد رکھو مدارس قائم ہوتے ہیں انسان کے کریکٹر کے اعتبار سے، جوہر کے اعتبار سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ فرائض خداوندی کے اوپر عمل کرنے والا ہے سب سے زیادہ واجب العزت ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت، تعظیم، تکریم اس سے پہلو ہے۔ جھکنا اور بات ہوتی ہے، معصومیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل سمجھنا، اس کو حاکم سمجھنا، یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے، یہ شرک ہے عزیزان۔ اب انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کرنا، یہ ہے کہ جو قرآن نے آ کے کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ عاقل کو اپنے سے بڑا سمجھنا یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے، اس لیے میں نہیں اسے پسند کرتا، اور جب میں نے اس چیز کو پھٹک کے رکھ دیا تو پھر مانا من المشرکین، میں اب مشرک نہیں ہو سکتا۔ وحاجہ قومہ، قال تو حاجون فی اللہ وقد ہدانی، اس قوم نے ان کے ساتھ یہ حاجہ کے معنی عام لفظ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ حجت بازی کی، کچھ بحث کی، اصل میں ہوتا ہے اس کے معنی کسی کو اس کے ارادے سے باز رکھنا۔ تو تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ مجھے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، تم اس سے مجھے روکنا چاہتے ہو۔ باپ نے روکا تھا کہ اگر تم باز نہ آئے اپنی اس روش سے تو میں تمہیں سنسار کرا دوں گا، جلا وطن کر دوں گا۔ بادشاہ نے یہ چیز کہی کہ میرے اختیار میں ہے کسی کو زندہ رکھنا اور کسی کو مار دینا، موت اور زندگی میرے اختیار میں ہے۔ یاد ہے نا بادشاہ کے ساتھ مکالمہ؟ قوم نے کہا تھا کہ یہ اس نوجوان کو جو اس قسم کا زہر پھیلا رہا پکڑو، زندہ جلا دو اس کو۔ دیکھ رہے ہیں کیا چیزیں سامنے آتی، اس کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے کہا کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ وقد ہدانی، برا حال ہے کہ خدا نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ عزیزان ایمان، جس کے سامنے سیدھا راستہ آ جائے وہ کبھی بھی اپنے ارادے سے باز رہ نہیں سکتا۔ یہ ہے ہدایت کے معنی۔ کھڑے ہیں ہم مسجد میں باوضو خدا کے خانہ خدا میں، کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم والے، چھڑک رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بات ساری یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ساری بحث جو ہے 1300 سال میں اس سے چلی ہوئی ہے بات کہ باجماعت امام کے پیچھے مقتدیوں کو یہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ان کو علم کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیرے سوا کسی اور کی حکومت نہیں برداشت کریں گے، تو کتنا بڑا اعلان ہے انقلابی کچھ نہیں۔ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے فاتحہ پڑھ لی، انہوں نے کہا سبحان اللہ، نماز ہو گئی، تیری نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ انہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں۔ انہوں نے کہا ان کی نہیں ہوئی، کیوں جی؟ انہوں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اس کی ہو گئی، اس کی نہ۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہے، بے نمازیاں نہیں چھڑ دو، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کی غرض و غائب سے تو غافل ہے، وہم یراؤون، تو جو چیزیں یوں بظاہر نظر آتی ہیں وہ اسی کو صلاۃ سمجھے ہوئے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے۔ عملاً شرک ہو رہا ہے۔ قد ہدانی، سنیے عزیزان من اگلی بات، ذرا سوچئے یہ کہ کائنات میں ایک شخص یہ مانتا ہے کہ کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی قوت بھی مجھ سے بڑی نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ محض اس کے انسان ہونے کی جہت سے اپنے آپ اپنا اس کو حاکم تصور کر، اس کا محکوم بن، قطعاً کوئی انسان ایسا نہیں، پر کیا ہے۔ اب ان کے دل میں کبھی خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ اور وہ ابھی صرف اس مادی دنیا تک کے لیے ہیں،
یہ اگلی چیز اگر آ جائے کہ حکومت کا حق بھی کسی کو حاصل نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو چیز کہا ہے اس نے ولا اخاف ما تشرکون، میں ان سے ڈروں، کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک سے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کہاں گر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت 22/31 22/31 بڑی عظیم، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، صرف اس ایک ذات کو ایسا شرک نہ کرنا۔ اور اگلے الفاظ سنیے، ابھی میں نے کہا ہے نا کہ شرک سے انسان اپنے مقام سے گر جائے، ہوتا پھر کیا ہے؟ خوف، ہر شے سے خوف۔ کہا کہ ومن یشرک باللہ، جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے یعنی اس کے علاوہ بھی کسی کو ایسا مانتا ہے کہ جو اپنے سے مجھ سے بڑا ہے اس سے مجھے ڈرنا چاہیے، جو ایسا مانتا ہے، کہا یوں سمجھیے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں سمجھو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گیا۔ یہ آسمان کی بلندیاں کیا ہیں؟ یہ انسان کا مقام ہے اپنا، آسمان کی بلندیوں پہ ہے، یہ ساری کائنات سے شرک کیا، یعنی کسی اور ہستی کو اس نے اپنے سے زیادہ بڑا سمجھا، اس سے ڈرا، کہتا ہے قرآن کہتا ہے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ گر گیا۔ پھر گر گیا تو کیا ہوا؟ صرف چوٹیں ہی آئیں؟ کہا تم نے کبھی چڑیا کے نوزائیدہ بچے کو گھونسلے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کیا ہوتا ہے اس سے؟ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ، یوں ہی وہ اپنے گھونسلے سے نیچے گرتا ہے، چیل آتی ہے جھپٹ کے لے جاتی ہے، تو کہتا ہے اس کی حالت یہ ہو گئی۔ ہر شکاری اس انسان کو جھپٹ کے لے جاتا ہے جو اپنے مامن سے گر جاتا ہے۔ مامن کے معنی گھر ہی جائے امن ہے، جس مقام میں اس نے جسے امن ہی امن تھا وہاں سے یہ نیچے گرا، پہلے تو بلندی سے نیچے پستی پہ گرا، یہی کوئی چھوٹی چیز نہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اتنی بے کسی اور بے بسی کہ گرا تو چڑیا کے نوزائیدہ بچے کی طرح پڑا زمین پہ، اور چیل آئی اور جھپٹ کے لیے۔ یہ تو پھر بھی ایک اس سے زیادہ ایک قوت والا ذی حیات تھا کہ جس نے جھپٹ لیا، کہا اس سے بھی زیادہ ذلیل اور تہوی بہر ریح فی مکان صحیح۔ یہی نہیں، اس کی کیفیت اس گھاس کے تن کی کسی ہوتی ہے کہ ہوا کا تیز جھونکا جدھر کا آیا ادھر اڑا کے لے گیا، یہ آیا ادھر لے گیا، ادھر جھونکا آیا ادھر لے گیا، سب چل رہا۔ کشتی کا لنگر ٹوٹ گیا ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ ہر جھونکے کے ساتھ اڑ گیا، ہوا کا ہر جھونکا اس کو اڑا کے لیے چلا جاتا ہے، اڑنے میں بھی بے بسی ہے۔ شرک سے یہ ہوتا ہے، سمجھتی ہوں کہ شرک میں خوف کتنا بڑا ہوتا ہے۔ انسان کا کچھ اپنا رہتا ہی نہیں ہے۔ کیا بات کہہ گیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن، کأنما خر من السماء فتخطفه الطير آتاه به الريح في مكان صحيح ولا أخاف ما تشركون به، مجھے خوف ہے، تمہارے نزدیک یہ بڑے بڑے معبود ہوں گے، میں ان کو تو پر ایک اتنی حقیقت نہیں دیتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ٹھیک ہے، ڈرنے کی ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ قانون خداوندی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ وہاں ڈر کے معنی محتاط رہنا ہوتا ہے عزیزان ایمان۔ جب اگنی کو دیوی سمجھا تھا ہندو نے یا جن قوموں نے، وہ اس آگ سے ڈرتا تھا۔ ہم آگ میں انگلی نہیں ڈالتے، ہم آگ سے ڈرتے نہیں، محتاط رہتے ہیں۔ یہ جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے احتیاط برتنا ہے نا، اسے عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کے بنیادی معنی احتیاط برتنے کے، اپنے آپ کا بچاؤ۔ اب دیکھیے اس میں خوف نہیں ہوتا، اس میں احتیاط ہوتی۔ اللہ ان یشاء ربی شیئا، میں نے عرض کیا نا عزیزان ایمان، ترجموں سے نہ دیکھا کہ مفہوم سے تو بات کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے۔
اصل شے تو یہ ہے کہ براہ راست آپ اس میں آئیں، لیکن اس پہ تو ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے عزیزان میں، یوں ہی نہیں بات بن جاتی، مفہوم سمجھ لینے سے بات بن جاتی۔ ترجمے آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہوگا کہ جن چیزوں سے تم جن سے شرک کرتے ہو میں اس سے ڈرتا نہیں، مگر ہاں جو اللہ چاہے تو، یعنی اللہ اگر چاہے کہ میں ڈر جاؤں تو پھر تو میں ڈر جاؤں گا، یعنی جنہیں تم ابوا نے باطل بنائے ہوئے ہو میں تو نہیں ڈروں گا، سیدھی جی بات، لیکن اگر وہ کہے گا ڈرو تو پھر تو ڈرنا ہی ہے۔ آیت کا ترجمہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ابلا یہاں جو ہے یہ استثناء منقطع ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے کہا جا رہا ہے نا بالکل وہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے، یہ ہوتا ہے اس کے مفہوم، جن چیزوں کو تم اس کے ساتھ معبود بنا رہے ہو میں قطعاً اس سے نہیں ڈرتا، البتہ یہ چیز ہے کہ قانون مشیت کی خلاف ورزی جو ہے اس سے ضرور کرنا، اس کے نتائج سے خائف ہوں، اس سے محتاط رہتا ہوں کہ نہ کروں۔ دیکھا آپ نے کہاں سے کہاں بات ہوتی، وسیع ربی کل ہے علم، اس لیے کہ یہ جتنی چیزیں تم کہہ رہے ہو یہ خود تغیر پذیر ہے، ان کا علم بھی تغیر پذیر ہے۔ ایک وہ ذات ہے جس کا علم چھایا ہوا ہے ہر شے کے اوپر، اس لیے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے تو واقعی نقصان دہ ہوگی، اور اگر اسے میں کروں گا تو پھر مجھے واقعی ڈرنا چاہیے اس کے نتائج سے، اس لیے میں محتاط رہوں گا۔ بتا آگے بات کیا، افلا تتذکرون، کیا اس کو غور و فکر کر کے تم بات سمجھتے نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں؟ اور اب دیکھیے کیسے ایسرٹ کرتے ہیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں ان سے کیا ڈروں، شے کیا ہے یہ تمہارے یہ بڑے بڑے بت جن کو تم نے خدا بنا دیا ہے، تم دیکھو گے کل ہی ایک فرد آئے گا اور ان تمام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، ان کا سب سے بڑا تمہارا جو خدا ہے وہ بیٹھا ہوا ٹک ٹکی باندھ کے ٹک ٹک دیدم بمنا کشیدم بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، نہ انہیں بچا سکتا ہے اپنے چھوٹوں کو، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ڈرو ان سے ڈرو، اس بات سے ڈرو، کون سے ڈرو، اس بادشاہ سے ڈرو، کوئی قوت نہیں، بادشاہ کو کیا کہا تھا، کہا یہ تھا کہ قوت کا مالک ہو، ہاں بہت بڑی قوتوں کا معلوم ہے، کہنے کی سیدھی سی بات ہے کہ یہ سورج ہر صبح مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، اس کو مغرب کی طرف سے نکال دے، کاٹ کے رکھ دو۔ ہم نے کہا ڈرو ان بتوں سے، کہا 4 دن کے لیے ذرا ٹھہر جائے، سامنے آ جائے، مانو ان کو، یہ جو سامنے ہے تمہارے ان کو معبود کرنے لگے، یہ تو 10 منٹ کی بات ہے، ابھی ڈوب گئے، ان سے ڈرو۔ وہی دیکھیے عزیزان من، شرک کا خوف کی بات ہے، شرک کا لازمی نتیجہ خوف ہے، توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبد مومن کا قلب جو ہے اس میں خوف نہیں ہے، وہ احتیاط برتا قانون خدا بندی کی، معلوم نزل بھی علیکم سلطان، خدا کی طرف سے اس کے لیے کیا سند تمہارے پاس آئی ہے کہ ان کے پاس واقعی کوئی قوت کچھ آگے عزیزان من سے کہنے لگے سوچو جو میں کہہ رہا ہوں، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، سوچو کہ یہ جو 2 جماعتیں، 2 فریق ہیں، ایک وہ ہے کہ جو کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے سامنے بھی جھکتا ہے، ڈرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، بادشاہ کو ذل اللہ سمجھ رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ان میں بذات کوئی قوت نہیں ہے، کائنات کی ہر شے میرے تابع تصویر، انسان سب برابر کے، ان میں سے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کہا بتاؤ تو صحیح ان دونوں فریقوں میں سے کون وہ ہے جو مستحق ہے اس چیز کا کہ اسے خوف نہ ہو، امن کا مستحق۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ ایمان جس کا ترجمہ ہم نے فیتھ اور بلیف رکھ لیا اور ماننا اردو میں کہہ دیا، اس کا تو مادہ ہی امن ہے، الف میم۔ ایمان سے بھی امن اگر نہیں نصیب ہوتا تو پھر شرک سے امن نصیب ہوگا۔ خدا کی ایک صفت المومن کی ہے، کیجئے ترجمہ ایمان لانے والا، یعنی اللہ میاں ایمان لانے مومن ہے، المومن امن دینے والا، صرف اس کے قوانین کے عقائد سے امن مل سکتا ہے اور کسی سے، اور وہ اگر کی جائے تو اس کے بعد امن نصیب ہوتا ہے، خوف نہیں۔ اور جو ہی خوف آپ کے ذہن میں آیا سمجھ لیجیے کہیں شرک واقع ہوگی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپیل کس چیز کو کر رہا ہے، یہ
قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سا دونوں میں سے گروہ ہے جو زیادہ مستحق ہے امن کا. یہاں امن بطور بخشش یا خیرات کے نہیں مل رہا. آپ نے لفظ احقوں پہ غور کیا یہ کیا معنی ہے؟ حقدار ہے، ایز آف رائٹ وہ امن لیتا ہے. تو میرے عزیزوں قرآن کے لفظوں پہ غور کیا، یوں نہ گزر جایا کیا حق کو امن ملتا ہے. بتاؤ دونوں میں سے کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم مستحق ہیں میں ہوں امن کرنا. آپ کس طرح سے بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ سیدھی سی بات، میں تمہیں کوئی بلیف پہ ایسا نہیں کرتا. ان تم تعلمون، علم کی بارگاہ سے جا کے پوچھ لو، میں بھی پوچھتا ہوں تم بھی پوچھ لو، دیکھو تو سب کس کے حق میں وہ فیصلہ دیتا ہے. علم کی بارگاہ. میں نے عزیزان ایمان آپ کو یہ جو فلسفہ تھا مغرب کی مادیت کا، ہیگل کا بھی اور اس کے بعد مارکس کا بھی، وہ اس ضمن تک میں نے صرف وہ بیان کیا کہ وہ ہر شے کے اندر تغیر کو مانتے ہیں، ثبات نہیں مانتے. یہ درس جو ہے وہ ایسا مقام نہیں ہوتا کہ میں آگے اس کو ریفیوٹ کر کے اس کی تردید کر کے آپ کو بتاؤں کہ فلسفیانہ اعتبار سے وہ کتنا غلط ہے اور صحیح کیا ہے. میرے ذہن میں ہے یہ بات، اور شاید کوئی اور موقع ملے جس میں پورے کا پورا ہی یہی چیز ہو. میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں کچھ مارکسزم کے متعلق بھی بات بتاؤں کہ یہ ہے کیا گورکھ دھندا، یہ سوشلزم کیا ہے. لیکن اصل مقام تو اس کا وہ نصاب ہوگا. خدا کرے کہ میری زندگی میں مجھے نصیب ہو جائے وہ کالج، وہ طلباء کی جماعت جس کو میں 2-4 سال تک پڑھتا، انہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ مارکسزم کیا ہے اور ہیگلزم کیا ہے اور یہ فلسفی کیا ہے. انہیں یہ بھی بتاؤں کہ قرآن کیا ہے. یہ قرآن سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو اس طرح سے سمجھنے والے ہوں گے قرآن کو، وہ ہوں گے جو کہیں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنیے عزیزان ایمان اگلی بات کیا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہاں تک پہنچ کے حضرت ابراہیم ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس حقیقت کے اوپر ایمان لے آئے کہ انسان کا مقام کیا ہے. کائنات میں اس سے اونچا کوئی نہیں، غیر متبدل ذات ہے صرف ایک خدا کی. اور جہاں تک میرا تعلق ہے خدا کے ساتھ، وہ اس کے وہ کلمات ہیں، وہ اس کے نظریات حیات ہیں، وہ ہدایت اس کی طرف سے ہے لا مبدلہ، جس میں تبدیلی نہیں ہے. یہ ہے میرا ایمان، اور اس ایمان کی بنا پر میں اپنے آپ کو موحد یا توحید پرست یا مومن کہہ سکتا ہوں. کہا سنو الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس صداقت کے اوپر وہ ایمان لے آئے. اگلے الفاظ ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور لفظی ترجمہ جو کیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبس نہ کیا. لباسا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا کسی دوسری چیز کے ساتھ. ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبس التباس نہیں اس نے کیا. خالص ایمان کو رکھا، ظلم کے ساتھ التباس نہیں کیا. میں یہ لفظ ظلم کا ترجمہ تو ہمارے ہاں ظلم ہی ہوتا ہے، یہ ترجمہ کر دیجئے اور پھر دیکھیے تو صحیح کہ اس آیت کا کیا مفہوم آپ کے سمجھ میں آتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو کہا جاتا ہے آپ کے یہاں، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ظلم کے معنی شرک ہے، کہ ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا. کیا بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لفظ تو ظلم ہے، اور وہ ظلم کے معنی میں نے ابھی عرض کیے تھے. جس شے کو جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھنا. اشیائے کائنات جو ہیں وہ تمہاری ساجد ہیں، انہیں اس مقام پہ نہ رکھنا، اپنے سے اونچا ان کو سمجھ دینا، یہ ظلم ہے. تیرا مقام یہ ہے کہ تو ان تمام چیزوں سے اونچا ہے. انسانوں کی جیس سے بھی ہر انسان یکساں ہے. اپنے آپ کو اس سے نیچے لے آنا یہ بھی ظلم. کسی شے کو وہاں نہ رکھنا جہاں اسے رہنا چاہیے، جو اس کا مقام ہے اس مقام سے اونچا لے جانا بھی ظلم، اس سے نیچا لے جانا بھی ظلم. عزیزان من دیکھیے کہ یہاں کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں چھونے دیا، یعنی ہر شے کو اس کے اپنے اپنے مقام کے اوپر رکھا. اولئک لہم الامن، انہیں امن نصیب ہوا. وہم مہتدون، یہی ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے کی اوپر. یہ 60-70 کروڑ کی ایک دنیا
جو آج مسلمان کے نام سے معصوم ہے اس کائنات میں. عزیزان من، پوری کسی قوم کو اس کے کسی حصے کو تو ایک طرف رہا، میں پوچھتا ہوں کتنے فرد ان میں نکلیں گے کہ جن کو یہ امن نصیب ہوگا؟ پہلے تو جنہوں نے یہ ایمان یوں لایا ہوں گے، پھر اس ایمان کے ساتھ ظلم کو ملوث نہیں کیا ہوگا، اور پھر ان کو اولئک لہم الامن، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انہیں امن نصیب ہو، اس لیے کہ وہ صحیح راستے کی. یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک اکبر. یہ تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ داستان یا ایک واقعہ جو چلا آ رہا تھا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھے وہ دلائل جو ہم نے ابراہیم کو دیے تھے خدا نے یہ دلائل، لیکن ان کے اوپر ایک یقین محکم حاصل ہوا تھا. ابراہیم عجیب شخصیت. یہ یقین کیسے ہوا تھا حاصل؟ 4 آیتیں پیچھے چلے جائیے، اسی میں 76 76 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو اس کارگاہ کائنات کا نظم و نسق، جو قوت اس میں کار فرما ہے، کیسے چل رہا ہے، اس میں اقتدار کس کا ہے، قانون کی کار فرمائی کیا ہے، ہم نے یہ چیزیں ابراہیم کو دکھا دی تھی. عزیزان من، صحیح یقین رکھنے والا تو ایک سائنٹسٹ ہو سکتا جسے ملکوت السماوات والارض تو معلوم ہو. یہ کیا تھا. یعنی کن کن وادیوں میں سے یہ حضرات گزرتے تھے ایمان کے بعد. وہ یقین والی بات والے یکون من الموقنین، یہ کہا ہے تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو. یہاں یہ کیفیت ہے ابراہیم کی، عظمت ابراہیم کی حصے میں ہے کہ وہ یوں ہی نہیں بات کو مان کے جھک جاتے. جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس قوم مردہ میں زندگی پیدا کرو، مردوں کی قوم میں بہت کچھ غور خوب کیا، کہا کہ نہیں. رب ارنی کیا ہو تو یہ ارا کا لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، محسوس طریقے کی کسی چیز کو سمجھانا. مجھے بتا، تو جو کہہ رہا ہے کہ اس قوم کو زندہ کر جائے، مردوں بھی قوم ہے، قبرستان میں باز کہوں وہاں کیسا پوچھا تھا آگے جا کے کہ بلم اس بات پہ تجھے ایمان ہے یا نہیں کہ زندہ ہو سکتے؟ اس نے کہا کہ ایمان تو ہے مجھے، ہو تو سکتا. کیسا تو یہ ہوتا، پوچھتا میں یہ ہوں کہ طریقہ وہ کیا ہے جو میں اختیار کروں جس سے یہ مردہ زندہ ہو جائے. یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں. وَلَٰكِنَّ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس سے مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ راستہ صحیح میں نے اختیار کیا ہے. جس بچے کو وہ حساب کا قاعدہ یا گر جسے کہتے ہیں وہ یقینی طور پہ معلوم ہو، جب اسے آپ دیتے ہیں حساب، کس یقین اور اطمینان کے ساتھ وہ چلا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. ایک ایک شخص جو ہے اطمینان کے ساتھ کرتا ہوا خط سے آتا ہے جو آپ کے اوپر، اسے کیسا کرتے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور اگلی بات سنیے عزیزان من، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. سمجھتے ہو کہ یوں ہی کسی کے مدارج بلند ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے متعلق یہ تھا کہ خدا نے سب کچھ یوں دیا، ان کے درجات بلند ہو گئے. تم نے دیکھا کہ بلندی درجات حاصل کرنے کے لیے کن کن مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے. یوں اونچے درجے پہ انسان جاتے ہیں. عملاً ٹکراؤ لے، پہلے تو اپنے لیے یقین پیدا کرے، ایمان پیدا کرے، یقین پیدا کرے، اطمینان پیدا کرے، سکون پیدا کرے. ٹکراؤ لے، باپ سے ٹکراؤ لے، بادشاہ سے ٹکراؤ لے، قوم سے ٹکراؤ لے. اس طرح سے درجات کی بلندی ہوتی ہے. ان ربک حکیم علیم. یوں ہی نہیں ہے کہ کل صبح جو بادشاہ مر گیا تھا نا اور ولیعہ چھوڑنے گیا تھا تو بات میں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کریں کیا. انہوں نے پھر کہا کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص دروازے میں داخل ہو اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا. وہ جو ہمارے ذہن میں بھی ایک شاعرانہ تصور ہے، وہ خدا کی دین کا. موسیٰ سے پوچھیے بات دین کہ آگ لینے کو جائیں میموری مل جائے. ادھر ہی چلم لا کے گیا آگ لیا. ہمارے
اور جس نے وہاں دی تھی نا پیغمبری، اس نے اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ. انہوں نے کہا یہ یوں ہی شکریہ نہیں، تجھے پتہ ہے فتنہ ہے جی وہاں تک. فتنہ کہتے ہیں یہ جو سنار کی کٹھالی ہوتی ہے وہ آگ جلنے والی، جس میں بار بار اس سونے کو یا دھات کو ڈالا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، روڈ کو الگ کیا جاتا ہے، پھر ڈالا جاتا ہے، ایک شیپ دی جاتی ہے، پھر ڈالا جاتا ہے، پھر تھوڑے سے ٹوٹا جاتا ہے، پھر دوسری شیپ دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں. کہا موسیٰ تمہیں پتا ہے کتنی کٹھالیوں میں سے نکل کے تم اس مقام پہ آئے ہو جو ہم نے تم نے سمجھا کہ اب یہ بہت تم برداشت کر سکتے ہو. آگ لینے کو جائیں تو امبری نہیں مار سکتے، جن کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، علم والا، دانش و حکمت والا. ہر چیز اس بنا پر ہوتی ہے، یہ مقام یوں حاصل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس مقام کے اوپر پہنچا تو وہ پھر ذریت ابراہیمی میں آ گئے. یہ عجیب بات تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے ذریت میں بھی نبوت بھی رہی، حکمت بھی رہی، حکومت بھی رہی، قوانین بھی رہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا. یہ دیکھیے، یہ نہیں ہوا کہ وہ ابراہیم کے بیٹے تھے، پھر پوتے تھے، یہ سارے تھے تو بس پھر ایسا جس طرح وہ مجھے اور بہ جانا ہے گا بس سوائے سے کہ وہ ان کے وہ بیٹے ہیں، بس اور کچھ نہیں. باقی ساری چیزیں وراثت میں آئیں، یہ کوئی چیز وراثت میں نہیں آتی. ذکر کیا اسحاق و یعقوب کرتے ہی یہ بات کہی کہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ان بڑے باپ کے بیٹا ہونے کی بنا پہ یہ خود بھی بڑے تھے. نہ، کلن ہدینا، ایک ایک جو تھا ان میں سے ہم نے ان کو صحیح راستے کی طرف لگایا. انفرادی طور پہ ان کی کیفیت یہ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ. انبیاء کے نام سنتے چلے آئے. یہاں اتنے گننے کے بعد پھر ذہن پیدا ہوا کہ یہ پڑھنے والا آیا اس کے ذہن میں پھر یہ کہ ہاں صاحب یہ تو محبت ہے، وابی طور پہ نبوت ہے، جن کو ملی. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یوں ہم ان لوگوں کو جو بیلنس زندگی بسر کرتے ہیں ان سے اعمال کا بدلہ دیا تھا. نبوت تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ واحدی چیز ہے، وہ کوئی اپنے کسب و ہنر سے اسے خدا سے وہی پانا. لیکن عزیزان من جنہیں یہ وہی ملتی ہے نا، یہ ریڈیو کا سیٹ نہیں ہوتے، ٹیلی ویژن کا سیٹ نہیں ہوتے، کہ خود ان کے اندر کوئی جوہر نہیں، کسی طرح سے کچھ پرزے سیٹ کر دیے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی جو آتی ہے وہ ان کے وہ بولتے چلے جاتے ہیں. یہ کیفیت نہیں ہوتی. سیرت اور کردار کی بنا پر بھی ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. یوں ہی نہیں نبوت دے دی جاتی ہے، کسی بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. ان کے جوہر ذاتی، ان کی صلاحیتیں، ان کا سیرت، ان کی کردار کی کیفیت. سیرت و کردار کی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہی جو آیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے کہ وہ مخالفین کے گروہ میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے. کہو کہ یہ زندگی جو ہے عقل و فکر کی روح سے یہ بات کرو جو میں تم سے کہتا ہوں. کہو یہ زندگی سچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی، یہ تو زندگی ہوتی ہے اس کی قبل از نبوت. اور اس کی صلاحیتوں کا اور جوہروں کا کیا کہنا. کذالک نجزی المحسنین وزکریا یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. پھر نام لیے کچھ، پھر وہی بات آئی پڑھنے والے کے ذہن میں کل من الصالحین. یہ تمام کے تمام ایسے تھے جن کی صلاحیتیں بڑی بدار ہو چکی ہیں. و اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ بھی ان میں انبیاء بھی ہیں، ان کی نسل میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے جن کو نبوت نہیں بھی ملی ہے، ان کی بھی یہ کیفیت تھی، صحیح راستے کے اوپر چلتے تھے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہدایت جو ہے یہ وہابی طور پہ انہی کو ملی تھی. یہ وہاں یہاں من یشاء کا ترجمہ پھر وہ ہو جائے گا کہ جسے اللہ چاہتا ہے دے دیے. یہ سارا کچھ کہ ہم محسنین کو یوں کہتے ہیں، صالحین یہ تھے، متقی تھے، یہ ان کے کیریکٹر تھے، اور آخر میں ترجمے کا یہ من یشاء کہ جسے ہم چاہتے ہیں پھر ہدایت دیتے ہیں، تو گل تو اتنے آ گئے. وہ اس چیز کو ذہن سے نکالنے کے لیے تو وہ 3-3 4-4 نام لے کے
قدم قدم پہ یہ کہتا تھا کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے، نہیں یہ کھا کے تو یہ مانے ہوتے. دیکھا ترجمہ کہاں لے جاتا ہے. میں یہ شاہ میں نے بات ہوگی ہمارے بندوں میں سے جو چاہتا ہے ہدایت لینا ہدایت دے جاتی ہے، کھلی ہوئی ہے یہ چیز جو ہے. اور آگے پھر وہی بات ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن یاد رکھو کہ جو پھر شرک کرتا ہے حبط عنہم ما كانوا يعملون. ایک تو وہ ہے نا کہ جو کچھ کرتے ہی نہیں، ان کا ہی لیتے ہوئے ان کی زندگی بھی حسرت ناک ناکامیوں کی ہوتی ہے، لیکن ایسی نہیں ہوتی جیسی ان کی کہ جو صبح سے شام تک دوڑ دھوپ کرتا رہے، چلتا رہے، آرا مار کرتا رہے اور شام کو دیکھے کہ نتیجہ کوئی نہیں نکلا. اس کی زندگی بہت زیادہ حسرت ناک ہے. حبطت اعمالہم. مشرک کی زندگی یہ ہے سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا. تو بڑے پیمانے کے اوپر تو جو ہوتا ہے چھوڑ دیجیے. صبح کو ایک ڈوز جو ہے وہ ڈاکٹری دوائی کی دی، اس کے ساتھ ہی یہ کہا 5 منٹ کے بعد کہ کچھ فرق نہیں پڑا، ایک گولی حکیم کی جناب دے دی. دوپہر تک ہومیوپیتھی آ، شام نو پلوان ساتھ لے، پھر رات میں جو کچھ مریض میں بیتے گی وہ بند کرتا. یہ لا علاج نہیں مر رہا، یہ شرک کے ہاتھوں مر رہا. حبط اعمال، کیا بات ہے جی اس لفظ کی بھی. جانوروں میں مویشیوں میں ایک بیماری ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے یہ دانا وانا وہ اسیمیلیٹ نہیں ہوتا، جزو بدن نہیں بنتا، لیکن جھوٹے طور کے اوپر ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا، یعنی نظر یہ آتے ہیں کہ بہت موٹے ہو رہے ہیں، اور وہ اصل میں جو ان کی غذا ہوتی ہے وہ جزو بدن بن نہیں رہی ہوتی. یہ جو کیفیت ہے نا کہ وہ غذا تو جزو بدن نہ بنے اور کسی بیماری کی بنا پہ وہ نظر ایسا آئے کہ جیسے بڑے طاقتور. بعض انسانوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یار نظر سے بڑا چنگا موٹا تازہ ہوتا ہے، ایسی ہے 2 دن تو آپ چڑھیا ختم ہو گئے. یہ ایک مرض ہوتا ہے، غذا جزو بدن نہیں بنتی، نظر یوں آتا ہے کہ بہت تکڑا. اسے حبطہ کہتے ہیں. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ اولئک زین لہ سوء عملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے برے کام ان کو بڑے اچھے بن کے دکھائی دیتے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس فریب نفس سے مبتلا رہتے ہیں کہ بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں. یہ کام کرنے والوں کی کیفیت ہے. مشرک کام کرتا ہے لیکن نتیجہ اس کا آخر میں یہ نہیں. یہ لوگ یہ مشرک نہیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تھی وہ جماعت جس کو ہم نے انبیاء کو ان کے نبوت دی. نبوت کے معنی خدا کی طرف سے وحی ملی جو ایک کتاب تھی. انہوں نے یہ کتاب اپنی قوم کو دی. والحکم، دیکھیے یہ لازم چیز، لازم ملزوم چیز، کتاب اور حکم. نبوت نبی کو ملے اور اس کی عطا کردہ کتاب اور ہمت اس کی امت کے پاس ہے. کتاب کے ساتھ حکم ضروری قرار دیا ہے یہاں، اس لیے کہ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے دنیا. پھر یہ چیز واضح رہ جاتی. 2 گھنٹے تک یہ کچھ کراتے ڈراتے باتیں کرتے، وہ ڈراتے بھی ہیں وہاں سے کہ وہاں جہنم میں جاؤ گے، بلکہ وہاں سے جہاں سے یہ مر جاتا ہے نا قبر میں شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پہلا نہیں، وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کچھ اس کے بعد کہ دیکھو بھائی خدا کے لیے تم ان چیزوں کو چھوڑ دیے، منتوں کر رہے ہیں. الحکم والنبوۃ کا سوال یہ ہے نا، یہ تو قانون ہے، اس کو تلاش کرنا. یہ ہے دین، ضابطۂ قوانین دیا، حکومت کی صلاحیت دی، ان کے انبیاء کو نبوت دی. کہا یہ کچھ تھا جو چلا آ رہا تھا، یہی کچھ رسول کو اس قوم کو دے رہا ہے. کہیں یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ تیری سامنے کی جو قوم ہے یہ اس سے انکار کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اسی قوم کے لیے تھوڑا ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے، یہ تو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. اگر یہ اس سے انکار کرتی ہے تو کوئی بات نہیں. فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، بڑی عظیم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھیوں کے متعلق، اصحاب کے متعلق، جماعت مومنین کے متعلق بہت بڑی شہادت ہے کہ اگر یہ لوگ تمہاری قوم جو ہے یہ قریش اس سے انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں.
ہم نے اس کتاب کو اس گروہ کے سپرد کر دیا ہے جو اس سے کبھی کفر نہیں برتیں گے. شہادت قرآن کی جن کے سپرد یہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ کفر نہیں برتا. قرآن کیا رہا کہ ہم نے اس کو اس قوم کے سپرد کر دیا جو اس سے کبھی کفر نہیں برتے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں صحیح راستے پہ ہیں. اے سننے والو انہی کے راستے کے اوپر تم چلو, اللہ کی ہدایت کے اوپر تم چلو. اور پھر رسول سے کہا وہی بنیادی چیز جو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اور جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں میرا ذاتی فائدہ کوئی نہیں, میں اس کے لیے کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگتا. یہ ہے آپ کے یہاں کوئی بات کہنے والا جو معاوضہ نہیں مانگتا؟ وہ تو پھر بات دہرانی ہی پڑتی ہے جو ابھی کل پرسوں میں نے جو کہی تھی. ان کے معاوضے کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہاں خود نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں. یہ جسے آپ امام کہتے ہیں جو رکھا ہوا ہوتا ہے 150 روپے مہینے کا, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے, مسجد بھری ہوئی ہے, گرمی کے دن ہیں, باہر دھوپ بھی ہے, ان کے لیے ایک پہلے سے ریزرو کرایا ہوا ڈبے میں جیسے سیٹ ہوتی ہے نا, وہ وہاں ریزرو رکھی ہے. ہاں آخر میں آئے وہ وہاں سب سے آخر میں وہ وہاں کھڑے ہو کے کرتے کیا ہیں؟ یہ نماز جو اس نے خود پڑھنی تھی وہی پڑھ رہا ہے نا. انہیں آپ بھی تو نماز پڑھنی تھی نا. وہ امام 10 یعنی اگر مقتدی 4 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ 8 تو نہیں پڑھتا, وہی پڑھنی ہوتی. زیادہ سے زیادہ ذرا اونچی آواز میں پڑھنی تھی, تو وہ بھی 3 نمازوں میں وہ یہ کرتے ہیں, 2 میں وہ بھی نہیں ہوتا. یعنی جو چیز اس نے خود کرنی ہے وہ آگے کرتا ہے اور ایڈوانٹیجس پوزیشن میں کرتا ہے کہ مقام بھی اس کو ایسا اچھا ملتا ہے. اپنی نماز پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کہنا سٹو ٹگے یہ کہا سٹو لا اسألکم علیہ اجرا, کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. جب مذہب پروفیشن ہو جائے گا عزیزان من, دین نہیں رہے گا. اور اگر تم نہیں مانتے ان چیزوں کو, ان ہوا الا ذکری للعالمین, کوئی بات نہیں, یہ تو ساری اقوام عالم کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ذات ہے. تم نہیں مانتے نہ مانو, اور مانو اور مانو, وہ مان لیں گے. یہ تو کائنات کے قانون کی طرح بکھرا ہوا ہے. تم اگر ان قوانین کائنات جو ہے فطرت کے قوانین ہیں ان کو نہیں اپناتے, نہ اپنا اور کام اپنا. قرآن کے قوانین کو تم نہیں اپناتے, نہ اپنا اور تمہیں تو شرط تھوڑی ہے کہ تمہارے لیے. اور آگے ہے وما قدر اللہ, جب بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے خدا کا صحیح اندازہ لگایا ہی نہیں, کوئی قدر ہی نہیں پکانی کیوں ہے. لیکن یہ بات اگلے درس پہ اٹھا رکھتے ہیں, وقت ہو گیا ہے. سورہ آل انعام کی آیت 91 تک ہم آگے عزیزان من. 92 یعنی 92 آیت سے ہم اگلی دفعہ لیں گے. اور ایک بات ضروری